بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوری اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت امام حسن کی زندگی اور ان کی شہادت ہے۔ امام حسن کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا یہ مبارک نام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں حسن کسی بچے کا نام نہیں تھا۔ امام حسن کے والد کا نام حضرت علی اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے، جو کہ حضرت خدیجہ کی بیٹی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن کی پیدائش 3 یا پھر 4 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حسن ہے۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا اور یہ مسلمانوں کی صلح کا سبب بنے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بردبار، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ 21 رمضان سن 40 ہجری میں اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ 40,000 مسلمانوں سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کو اپنا خلیفہ مانا۔ آپ نے اپنے دور میں 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائی اور مسلمانوں کو بہت بڑے خون خرابے سے بچایا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت حسن ابن علی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کوئی نہیں تھا، شکل و صورت میں، عادات میں، عبادت میں، طرز زندگی میں۔ حضرت امام حسن کا درجہ بہت اونچا، بہت بلند و بالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرت امام حسن کو عطا کیا تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے یہ دعا مانگی کہ مالک تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ گویا جو حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت کرے گا وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا۔ اور ان ہستیوں سے پیار کیوں نہ کیا جائے، ان کی نسبتیں ہی اتنی اونچی ہیں۔ اور امام حسن نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، اگر یہ لشکر ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا، لیکن اس وقت حضرت امام حسن نے اس موقع پر صلح فرمائی، اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اپنی خلافت چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دی اور امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا۔ اور حضرت امام حسن نے صرف 6 مہینے خلافت کی، گویا آپ 5ویں خلیفہ راشد رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی خلافت اپنی طاقت سے نہیں بلکہ لوگوں کے انتخاب سے حاصل کی تھی۔ صرف امت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو حضرت حسن کھیل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ تم علی کی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ حضرت امام حسن جلیل القدر، سخی اور انتہائی عبادت گزار تھے۔ نماز فجر کے لیے جب مسجد میں آتے تو نماز اشراق تک ہی مصلی پر بیٹھے رہتے اور صدقہ خیرات جو بھی ہوتا وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ امام حسن ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو مسجد نبوی میں آئے
کیونکہ اس وقت ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ وہاں پر کچھ کھجوریں صدقے کی پڑی ہوئی تھی، تو امام حسن نے جلدی سے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھے اور ان کے منہ سے کھجور نکال دی اور کہا کہ ہم پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سن 49 میں اور بعض کہتے ہیں کہ 50 میں اور کہیں پر 51 کا عدد بھی آیا ہے۔ آپ کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ دشمنوں نے آپ کے خلاف چال چلی اور آپ کو زہر پلا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار رہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جا چکا تھا، لیکن دونوں مرتبہ اللہ نے ظالموں کو ناکام کیا اور امام حسن کو شفا بخش دی۔ جب تیسری مرتبہ زہر دیا گیا تو مورخین بتاتے ہیں کہ اس رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے بیماری کی وجہ سے جب بیماری زیادہ بڑھ گئی تو اپنے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین سے فرمایا کہ میرے بھائی مجھے 3 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس بار سب سے زیادہ سخت زہر ہے جس سے میرا جگر کٹ رہا ہے۔ سیدنا امام حسین نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم اس سے جنگ کرو گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ امام حسن نے کہا کہ اگر وہ شخص وہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر جس کو میں سمجھ رہا ہوں وہ نہیں ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں تو ایک بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے گا۔ میرے بھائی، اس بات کو میرے اندر راز رہنے دو۔ یہاں پر امام حسن نے کسی کے نام کو ظاہر نہیں کیا، تو کسی کے اوپر یہ الزام دینا کہ امام حسن کو فلاں شخص نے یا ان کی بیوی نے زہر دیا، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہوگا۔ پھر آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان دونوں نے دین کو بچانے اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کو لٹا دیا۔ یہ دونوں شہزادے ایسے ہیں کہ ان دونوں نے دین کو بچایا۔ ایک نے اپنی سلطنت چھوڑ کر صلح کی اور ایک نے ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر شہادت کو گلے لگا کر پوری طرح دین کی حفاظت کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر آل رسول اور دین کی محبت پیدا فرمائے اور اسوہ محمدی پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔